بھی جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے, اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا. اگر حضرت ابو طالب کی نگاہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں, تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا. دو باتیں, ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا, خاص بات رکھ لینا, اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا 20 اوقیہ کا بھی ذکر آیا, 12 اوقیہ, اور 20 اونٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں, جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والے, اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا. عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا. اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا. جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا, کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا, باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو؟ اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں, انہی سے تو اولاد چلنی تھی. رب کائنات نے فرمایا, آدم و حوا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو, یہی مہر نکاح ہو جائے گا. ہائے ہائے, ارے لوگوں سوچنے کی بات ہے, ذرا عمل دیانت سے سوچو, ارے امانت سے سوچو, ارے عدالت سے سوچو, ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے, کوئی اور مہر گوارا نہ ہو. کیوں کہ اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے, اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پر مہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کافر کی جیب سے قبول کر لیا. ہائے ہائے, مصطفیٰ کا نکاح ہو. آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا, مہر نکاح بھی خود جیب سے ادا کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام, میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات, تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں, ارے فاطمۃ الزہرا کی ماں, ارے حسن حسین کی نانی, جس کو حضور کبھی نہ بھولے, اس خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح. ابو لہب بھی تو چچا تھا, کسی اور کا مہر گوارا کیا ہوتا نہیں, ابو طالب کی جیب کا مہر گوارا کیا, کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا ہے. آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ٹھہرے اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا پھر. ہائے ہائے ہائے, آپ نے مہر ادا کیا, اور اس لیے کہ اس مہر کے سے, اس نکاح سے, اس صلب میں جو اولاد پیدا ہونی ہے, اور ان کو منتخب کیوں کیا حضرت ابو طالب؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا, اشاعت اسلام کا وقت آئے گا, تو اس وقت اسلام کی ابتدا, پہلی دعوت, پہلی مجلس, پہلا جلسہ, پہلا پیغام, اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی, اور جب اس اسلام کی بقا کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی. اسی سے ابتدا ہوگی, ارے اسی گھر سے ابتدا ہوگی اور اسی گھر سے بقا ہوگی. اسلام کی ابتدا بھی یہ گھر اور اسلام کی بقا بھی یہ گھر. طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے کیونکہ انہوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا اور ان کے ہی مال سے دین مہر ادا کیا گیا تھا۔ دوستو، جس وقت حضرت ابو طالب نکاح پڑھائے تھے اس وقت وہ حالت ایمان میں تھے۔ آپ دین ابراہیم پر تھے اور آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ مسلمان تھے۔ مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اسے قبول نہ کیا، آپ نے کلمہ نہ پڑھا۔ جب آپ نے کلمہ نہ پڑھا تو آپ کافر ہو گئے اور آپ کی موت کفر پر ہوئی۔ آخری وقت میں بھی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مگر آپ انکار کر دیا۔ اگر وہ مومن ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے، مگر آپ نے نہ پڑھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اہل ایمان نہ تھے۔